شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں جب بھی آپ کو تکلیف دی آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ہماری گفتگو عوام کی گفتگو ہمیں ہر جگہ پر پہنچانے میں کامیابی ملتی ہے، اس کا میں آپ کا مشکور ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے ہم مذمت بھی کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں کل جو شہادت ہوئی ہے حسن نصر اللہ صاحب کی بیروت کے اندر، اور اسرائیل کی جارحیت کہ پوری دنیا کے اوپر کس طریقے سے اس نے عالمی طاقتوں کو بھی دبایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ امت مسلمہ جو ہے وہ بالکل بانجھ ہو چکی ہے، اس کی کوئی آواز کہیں نہیں سنائی دیتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرامات کے ذریعے اپنی بات جو ہے وہ بھی عوام کے پاس دنیا کے ساتھ ہم اس کو شیئر کریں، لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ اسرائیل کی جو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں اپنے فورم کو مضبوط کرے، OIC مضبوط ہو، اقوام متحدہ کے اندر بات ہو، اور جہاں جہاں پر ہو سکتا ہے اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ سینکڑوں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن امت بھی سوئی ہوئی ہے، عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی سو رہی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی آج جہاں پر پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کر رہی ہے، جس کے بارے میں ابھی بات ہوگی، لیکن ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی مذمت بھی کی جائے اور امت مسلمہ سمیت حکمرانوں کو بھی جگایا جائے۔ اور اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد غائبانہ نماز جنازے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہاں پر نماز جنازہ بھی ادا یہاں پر کی جائے گی۔ معزز صحافی حضرات، پہلے بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم بہاول نگر سے یہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ بہاول نگر کے جب ہم مسائل کا ذکر کرتے ہیں، بہاول نگر کی جب بھی بات کرتے ہیں، اور جب میرے بھائی مسعود شاہ صاحب نے اس کے اوپر ہوم ورک کیا، اور وہ جب ہوم ورک ہماری مجلس شورا کے سامنے لایا گیا تو ہم نے ایک عجیب چیز اس کے اندر محسوس کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بغور دیکھیں تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ بہاول نگر پنجاب ہی نہیں پاکستان کا بھی کوئی ضلع نہیں ہے، اگرچہ جغرافیائی اس کی حدود کے اندر یہ شامل ہے، لیکن جب ہم اس کو اس کی سہولیات کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ اس کو وہ حق نہیں دیا گیا جو دوسرے پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر باقی اضلاع کو حاصل ہے۔ اور ہم نے پہلا مطالبہ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ برائے مہربانی ضلع بہاول نگر کو پاکستان کے اندر شامل کیا جائے، جو کہ جغرافی طور پر تو ہے لیکن شاید آپ کے ذہنوں کے اندر یا آپ کے ترقیاتی کاموں کے اندر وہ شامل نہیں ہے۔ اس کو ہر صورت اس کو شامل کیا جائے۔ پھر ہم جب یہاں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر محسوس ہوئی ہے وہ ہے ہمارے پانی کے مسائل، کہ اور پانی کا یہ کہ نہ پینے کے لیے یہاں پر کسی کے پاس صاف پانی ہے، نہ زراعت کے لیے پانی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم تعلیم کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہماری اعلیٰ تعلیم کا کوئی ادارہ ضلع بہاول نگر کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب بھی کوئی تعلیم ایجوکیشن ہائر کے لیے ہو تو پھر بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی جیب کے اندر پیسے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس ضلع سے باہر یا کوئی قریبی ضلع بہاولپور کے اندر یا ساہیوال اور لاہور اور ملتان اور فیصل آباد جانا پڑے گا۔ بہاول نگر اس سلسلے میں معذور ہے۔ اسی طریقے سے ہم صحت کی جب سہولتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی تعلیمی، یہاں پر کوئی صحت کا ادارہ، کوئی بڑا ہاسپٹل موجود نہیں ہے۔ یہاں پر بھی
وہی حال ہے کہ ہمارا مریض ایمبولینس کے اندر ہوتا ہے اور جب اس کو اسپتال کے گیٹ پر لایا جاتا ہے تو وہ بغیر دیکھے بغیر چیک کیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر آپ کسی اور ضلع کے اندر لے جائیں۔ اور چوتھی چیز جو کہ پہلی سے ریلیٹڈ ہے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر پانی خدا نہ خواستہ ہمارے پاس اللہ قدرت کے ذریعے سے بارش کے ذریعے سے اس عوام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہمیں ایک نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ فصلوں کے اندر پانی کھڑا ہے، سیم کا پانی اور ہمارے زرعی پانی کے ساتھ مکس ہو گیا، بارش کا پانی مکس ہو گیا اور ہمارا زمیندار اس معاملے میں پریشان ہے کہ وہ اگلی گندم کی فصل جو کہ ابھی کاشت ہونی ہے اس کے لیے وہ محروم ہے اور اس کو وہ کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، لیکن وہ حکومت کی طرف توقع بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے سلسلے کے اندر کہ ان نالوں کو چلا دیا جائے یا اس کے سلسلے میں وہ کوئی تعاون کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ریلوے جو بھی آپ کے سامنے نظر آتی تھی، اس کی پٹڑیاں جو بچھی ہوئی شاید ہمارے لیے کوئی امید کا باعث بنتی کہ اس ملک اس ضلع کو باقی اضلاع کے ساتھ ریلوے کے ساتھ جوائنٹ کیا جاتا۔ ہماری خواہش جو تھی، جو ہمارا ہوم ورک تھا، اس میں تو یہ تھا کہ اس کو آگے یہاں سے ملایا جاتا، کہاں سے امروکہ سے حویلی، یہ تقریباً 22-23 کلومیٹر اگر یہ ملا دیا جائے تو پھر کراچی سے لے کر پشاور تک ہم سب لائن کے ذریعے لیکن مل سکتے تھے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، یہ بھی یہاں پر جو ریلوے کے ٹریک ہے یہ اس لیے اٹھا کے لے گئے ہیں کہ ہم جلدی آپ کے لیے یہاں پر ریلوے بچھا دیں گے۔ اگر ہم سڑکوں کی طرف دیکھیں تو یہ واحد ضلع جس کو کہا گیا کہ جس کے اندر کوئی بھی ٹریفک سگنل ہی نہیں ہے، اس کے یہ محرومیوں کا یہ حال ہے کہ اس کو نظر انداز اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ بھاولی کے اندر ٹریفک اگر بلاک ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور باقی جو روڈ ہیں وہ اس قدر ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی اچھا ٹرانسپورٹر اپنی ٹرانسپورٹ یہاں پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ضلع کا پورا حال ہے۔ سیوریج ہے کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں اور وہ پرانے صدیوں کا پانی کا سپلائی، واٹر سپلائی ہے، وہ بھی پرانا سسٹم چل رہا ہے۔ نادرا کے دفاتر کے اندر دیکھتے ہیں تو وہی 3 اور 5-6 کاؤنٹر ہیں اور پوری کی پوری عوام کو اسی کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ صبح سے شام تک روڈ کے میرے دوست یہاں پر آئے ہیں، وہ صبح یہاں سے آتے ہیں، روڈ سے چلتے ہیں اپنے کام کے لیے، باون نگر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دفتر کا وقت ہی ختم ہو گیا ہے۔ یعنی کہ مسائل جتنے ہیں، جو مسائل ہیں اس ضلع کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ تو ابتدائیہ ہے۔ یہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو انڈسٹریل زون ہونا چاہیے، صحت کے مسائل کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے۔ جو ابتدائی مرحلہ ہے، جو انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں اور سہولتیں ہیں، وہ آپ کے لیے تعلیم، صحت اور انصاف کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارا ضلع اس سے بھی پیچھے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر ایمرجنسی لگا کر ہمارے ضلع کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی نے ان مسائل کو، ہم نے اپنے ان مسائل کو راولپنڈی دھرنا کے اندر بھی اسی طریقے سے وہاں پر رکھا ہے، اور یہاں پر بھی آج ہم جب اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ ضلع بہاول نگر کے ان مسائل کو حل کیا جائے، اور یہ آپ کے پاس پہلے بھی عرض کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہے۔ اب اگلا جو مرحلہ آج کے دن کے حوالے سے خاص ہے، وہ محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال ہے کہ اس کے اوپر جماعت اسلامی کی ایک مکمل سٹڈی موجود ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی کام آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بغیر ہوا میں خالی تیر چلا کر ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ سارے کا سارا سٹڈی بیس ہوتا ہے، اس کے پیچھے پورا ورکنگ موجود ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کے مسائل کو دیکھا، اور مرکزی شورا نے، افتخار الدین صاحب مرکزی شورا کے رکن جو یہاں پر میرے ساتھ بھی موجود ہیں، مرکزی شورا نے یہ جو 7 نکات ان کے سامنے رکھے ہیں، ان میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ عوام کا بنیادی مسئلہ بجلی کے بل جو آئے ہیں
حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کے اوپر اسٹڈی کی اور قوم کے سامنے لے کر گئے کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے یہ اس وقت آئی پی پیز کا ہے. یہ آئی پی پیز دراصل حقیقت کے اندر وہ بدماش کمپنیاں ہیں جو قوم کو لوٹ رہی ہیں، اور ان کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ ان سے بجلی لے یا نہ لے، بل قوم کو ادا کرنا ہوگا. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو گرمیاں گزری ہیں، یہ سب سے زیادہ عذاب جو میرے اور آپ کے اوپر آیا ہے وہ بجلی کے بل تھے. جماعت اسلامی نے اس معاملے میں اپنا موقف کلیئر کیا، اور اسی طریقے سے دوسرا جو میں صرف دو ہی باتوں کا ذکر کروں، دوسرا ہے وہ ناجائز ٹیکس جو کسانوں کے اوپر لگائے گئے ہیں. اگرچہ اس سے پہلے کسانوں کے لیے دھرنا بھی دیا گیا، ان کے جو ریٹ گندم کے نہیں بن رہے تھے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا. یعنی کہ جماعت اسلامی مستقل 2-3 موضوعات کو لے کر میدان کے اندر ہے. 7 نکات اس کے طے ہیں، لیکن جو پہلا نکتہ ہے وہ بجلی کے بلوں کی صورت کے اندر ہے کہ آئی پی پیز کی بدماشیاں، اور یہ وہ بدماشیاں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بین الاقوامی معاہدوں کے اوپر اثر پڑے گا. لیکن جب آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھرپور احتجاج کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ رستہ ہم نکالتے ہیں. اور یہ آپ کو بھی جانتے ہیں کہ یہ ساری چیز میڈیا کے اوپر آئی ہے. وہ وفد روز آتا تھا، کبھی ہفتے کے بعد آ جانا، کبھی 4 دن کے بعد اپنی سٹڈی مکمل کرنی، اور پھر وہاں سے اپنے آقاؤں سے سٹڈی بھی مکمل کرتے تھے، اور نئی ہدایات کے ساتھ جماعت اسلامی کے وفد کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے. اور پھر آخر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاہدے ریوائز ہو سکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کیجئے. جماعت اسلامی نے حکمت کا مظاہرہ کیا اور کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں. معاہدہ طے پا گیا کہ 45 دن آپ ہمیں دیں، 45 دن کے ساتھ ہم آئی پی پیز کے یہ معاہدے ریوائز کریں گے. لیکن پھر آپ نے دیکھا لوگوں نے بھی ہمیں کہا کہ یہ حکومت بھاگ جائے گی. ہم نے کہا یہ بھاگ جائیں گے، لیکن ہم میدان کے اندر موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے. اور آج 45 دن مکمل ہونے کے بعد آج نقطہ آغاز ہے اس کا کہ یہاں پر آپ سب لوگوں کو تکلیف دی. جماعت اسلامی کے لوگ، آج بہاول نگر کے لوگ یہاں پر جمع ہیں. میں صرف اس اعادے کے لیے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد یہ تحریک کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج پورے پاکستان میں جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں ہم ان کا تعاقب بھی کریں گے. اور جہاں پر ان کی بددیانتی شامل ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں، اور جو کہ وہ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ معاہدے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم عام غریب آدمی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہر کمزور آدمی کا طبقہ کا مسئلہ ہے. پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ ملازمین یہ بات کرتے تھے، کمزور آدمی یہ بات کرتے تھے، لیکن بجلی کے بلوں نے عام جو متوسط طبقہ ہے اس کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے. اور اس کے نتیجے کے اندر آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بل دینا، جتنے لوگ اس ٹینٹ کے اندر نیچے موجود ہیں، اس ماحول چوک کے اندر موجود ہیں، وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بجلی کے بل ہماری کیپیسٹی سے بہت آگے ہیں. اسی سلسلے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ممبرشپ مہم کا آغاز کیا. جماعت اسلامی کے لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہ آج ماحول چوک کے اندر بھی انشاءاللہ ممبرشپ کریں گے. اور ہمارا یہ ممبرشپ قوم کو ساتھ لے کے چلنا، یہ ہمارا الحمدللہ شروع ہے. ہم لوگوں کو ساتھ ملائیں گے اور ایک بڑی تحریک کا آغاز آج کے سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر جب لانگ مارچ کی کال دیں گے تو انشاءاللہ ضلع بہاول نگر کے لوگ جو دھرنا کے اندر بھی موجود تھے بڑی تعداد میں، انشاءاللہ وہ سب کے سب لانگ مارچ میں بھی شریک ہوں گے. اور یہ سب آپ لوگوں کے لیے، یہ صرف آج کا یہ پروگرام جو ہے، یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس کے اندر یہ بتلانا مقصود تھا کہ ہم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت اور اس کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام انشاءاللہ
تھوڑی دیر کے بعد ہم کریں گے اور عمر خان صاحب اس کا اعلان بھی کریں گے، لیکن اس سے بعد دوسری چیز میں نے بہاول نگر کے مسائل رکھے ہیں، اور تیسرا جو میرا اور آپ کا مشترکہ مسئلہ ہے وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، وہ بجلی کے مسائل اور نجائز ٹیکسوں کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر احتجاج اور دھرنے کے لیے ہیں، اور اس وقت تک یہاں پر بیٹھیں گے جب تک حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں کوئی میسج نہیں دیتے۔ انشاءاللہ اسی چوک کے اندر ہم موجود رہیں گے۔ بہت شکریہ۔